شب براعت یعنی آزادی جہنم کی رات، جہنم سے آزادی پانے کی رات، بڑی ہی عظیم گھڑیاں عنقریب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں ملنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ کسی نے کہا نا، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ بڑے بڑے بھی وہاں منگتے ہیں، اور ہم جیسا حقیر اور کمتر بھی اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور وہاں سب کی سنی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی بھی قدر عطا فرمائے، اور خیر سے شب برات تمام عالم اسلام کو عطا فرمائے، تمام عاشقان رسول کو عطا فرمائے۔ کئی ممالک میں کل کی رات شب برات ہے، اور ہمارے ملک پاکستان اور دیگر ممالک میں 15 شعبان المعظم شب اتوار یعنی سیٹرڈے نائٹ جو آنے والی ہے اس میں ہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں مدنی چینل پر آپ بارہا انہیں دیکھتے ہیں، اور بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی محمد مدنی رضا اتاری آج ہمارے مہمان ہیں۔ انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے اور ان سے نعتیں بھی سنیں گے۔ آپ اگر کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کا سوال بھی آپ کی اسکرین پر آئے گا، اور ایک خوبصورت شعر، یہ بھی ہمارے سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم ایک شعر کی کچھ وضاحت آپ کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ آپ اسے سمجھیں۔ اور عموماً ایسے اشعار جو آپ سنتے رہتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اشعار کو آپ کی طرف بڑھائیں تاکہ آپ انہیں سمجھ کر بھرپور انداز میں اب جب سنیں تو مزے لے لے کر سنیں، سمجھ کے سنیں اور پڑھیں تاکہ زیادہ مزہ آئے۔ یاد رہے کہ ناز شریف سمجھ آئے کہ نہ آئے، جھوم جھوم کے پڑھنی چاہیے، اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ خاص کر بزرگوں کے اشعار تو آنکھیں بند کر کے پڑھنے چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے اگرچہ ہماری عقل ناقص کے مطابق ہو، یعنی سمجھ آئے کہ نہ آئے، لیکن بہرحال انہوں نے درست لکھا ہوتا ہے۔ ان کی باتوں کو، ان کے اشعار کو بڑے ہی انہماک اور ادب سے گنگنانا اور پڑھنا چاہیے، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلسلے کے آغاز میں ہم قصیدہ بردہ شریف بھی شامل کرتے ہیں تاکہ شب جمعہ کی برکتیں بھی ملیں۔ اس قصیدے میں درود پاک بھی ہے، اور مشہور و معروف قصیدہ جسے اللہ پاک نے کم و بیش 1000 سال ہونے کو ہیں، اور اس قصیدے کو شہرت دوام عطا فرمائی ہے۔ کیسی ہی محفل ہو، آپ اس میں عموماً نعت خوانی میں قصیدہ بردہ شریف ضرور سنیں گے، چاہے عربی آتی ہو نہ آتی ہو، مگر یہ قصیدہ ضرور پڑھا جاتا ہے۔ مدنی رضا بھائی آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مرحبا۔ ہمارے مدنی رضا بھائی دعوت اسلامی کے مشہور و معروف مبلغ، ہمارے بڑے ہی پیارے مدنی چینل کے میزبان حاجی محمد شبیر اتاری کے صاحبزادے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ خود بھی مبلغ دعوت اسلامی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، نعت خواں مجلس کے ہمارے رکن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ترکیب سے، اچھے انداز سے اپنے علاقے میں مدنی کام بھی کرتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ آغاز کیجئے قصیدہ بردہ شریف کے مبارک اشعار سے، پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں قصیدہ بردہ شریف ہم سن رہے تھے. یہ وہ قصیدہ ہے جو عرب ہو کہ عجم ہو سب جگہ پڑھا جاتا ہے، مقبول بارگاہ کلام ہے اور بڑی مقبول اس میں یوں سمجھ لیجئے التجائیں ہیں، دعائیں ہیں اور پڑھنے والوں کی محفلیں اس کے صدقے قبول ہوتی ہیں. اللہ ہمیں بھی برکت عطا فرمائے. بڑے اچھے لہجے میں آپ نے پڑھا. عربوں کا لہجہ ہے غالباً، عربوں کی طرز ہے، تو آپ عربی طرزوں کو پسند فرماتے ہیں لگتا ہے. جی عربی بھی اردو بھی. مائی کون ہے؟ جی جی ہاں. عربی اردو سب. اردو تو آپ ہیں ہی ویسے، لیکن آپ نے عربی طرز کو چنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک ذہن میں چلتی رہتی ہے یہ طرز، سنتے رہتے ہیں تو. اچھا، ویسے یہ عربوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ اچھی طرز ہے. عربوں سے ویسے بھی محبت ہونی چاہیے نا. جی بالکل. حدیث پاک میں ہے کہ عربوں سے محبت کرو 3 وجوہات سے. میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہے. سبحان. تو عرب سے محبت، بالکل عربیوں محبت. سے محبت تو ہمیں حدیثوں میں سکھائی گئی ہے. عاشقان رسول جو عرب ہیں ان سے ہمیں الحمدللہ محبت ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے ایک خوشخبری کہہ لیجئے یا سلسلے کی ایک مزید اپڈیٹ کہہ لیجئے. ہم ویکلی ایک نعت شریف، ایک کلام اسٹوڈیو ورژن میں آپ کی طرف بڑھاتے ہیں اور ہماری مجلس، ہمارے شعبے کی طرف سے یہ ایک اچھی ریکارڈنگ اور اچھی ویڈیو کی صورت میں آپ آج کل مدنی چینل کی اسکرین پر اچھے اچھے پیارے پیارے کلام سنتے ہوں گے. ماشاءاللہ پچھلے ویک میں ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں محمد محمود رضا بھائی کا کلام آیا تھا. تو یہ مدنی چینل پر بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر دعوت اسلامی کے کئی چینلز ہیں. اس میں سے ایک نعت کا پرٹیکولر چینل ہے جس میں اسپیسیفکلی صرف نعتس آپ کو ملیں گی، اور وہ آپ اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا اب تک تو کر لیجئے. اس کا نام ہے نعت پروڈکشن. تو نعت پروڈکشن کے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو نئی نئی اپڈیٹس اور نئی نعتیں بھی ملتی رہیں گی. مدنی چینل پر یہ جو نعت کی آن ایئر کرنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو چلانا ہے. اب سے ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں اس کو چلائیں گے اور ویکلی بیسس پر آپ کو انشاءاللہ ایک نیا کلام اچھے انداز میں ہم دکھانے اور سنانے کی کوشش کریں گے. تو اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے سے آپ کو ایک نیا کلام ہر ویک انشاءاللہ ملے گا. تو ترانے مصطفیٰ کے سلسلہ آپ کے لیے انشاءاللہ ایک زبردست کلام بھی لے کر اب سے آیا کرے گا. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے. اور ایک زبردست کلام شب برات کے حوالے سے آج ریلیز ہوا ہے، یوٹیوب چینل پر آ چکا ہے. آپ کو انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد اسکرین پر دکھائیں گے، آپ وہ بھی سنیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی پیاری پیاری نعتیں، زبردست ریکارڈنگ اور زبردست انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارے پیارے پیارے ثنا خوانوں کے انداز میں ملیں گی. اور رمضان شریف کا بھی ایک زبردست کلام عنقریب آنے والا ہے انشاءاللہ. تو نعتیں سننے اور کلام سننے کی ایک الگ لذت ہوتی ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جو نعتیں سننے میں بڑا مزہ محسوس کرتی ہے. اور مذہبی رجحان ہو کہ نہ ہو، میں نے دیکھا ہے مدنی رضا بھائی بعض ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن نعت سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ نعت سننے کا شوق اور نعت سے محبت انہیں نمازی بھی بنا دیتی ہے. کیا کہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے الحمدللہ. تو نعت شریف اس کو پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، مگر ادب کے ساتھ. اور نعت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نعت صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے مدحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کروں اور میرا باقی پورا لائف اسٹائل اور روٹین اور زندگی کے سارے معاملات یہ ان کی نافرمانی والے ہوں.
جب صرف نعت پڑھنا یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا نمازوں کی پابندی کرنا یہ بھی نعت خوانی ہے، ان کی سنتوں کو اپنانا یہ بھی نعت خوانی ہے، اور نعت خواں جب نعت پڑھ رہا ہو تب بھی ایسے انداز اختیار کیے جائیں کہ جس سے شریعت کی پابندی اور ادب یہ نظر آئے۔ آج میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا تو وہ کہنے لگے کہ ایک زمانہ تھا ہم نعت شریف سنتے تھے، کیا ماحول ہوتا تھا، اور وہ کچھ پرانے 20-25 سال پرانی بات کر رہے تھے کہ بڑا ہی اس وقت ادب نظر آتا تھا۔ اب تو زنانہ کپڑوں میں آ کر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے تھوڑے سے ہائپر سے ہو گئے۔ میں سن رہا تھا ان کی باتیں اور میں افسوس بھی کر رہا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، غیر شرعی انداز کے ساتھ، بعض اوقات موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھنے کا، اور یہ سلسلہ دنیا دیکھتی ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل ایک اچھا ٹرینڈ یہ بھی دکھا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اور شریعت کے دائروں کو پورا کرتے ہوئے دائرے میں رہ کر آپ کو اچھی نعت خوانی بھی مدنی چینل پہ ملتی ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی نے نہ صرف نعت خوانی کو پروموٹ کیا ہے بلکہ نعت خوانی کے ادب کو بھی باقاعدہ پروموٹ کیا ہے، اور پہلے ہی دن سے امیر علیہ سنت کے انداز میں آپ کو وہی عاجزی، وہی سادگی، وہی عشق، وہی رونا، وہی تڑپنا، وہی آنکھیں بند کر کے ادب اور توجہ سے نعت شریف سننا یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ پہلے دن سے لے کے آج تک کا انداز امیر علیہ سنت کا اور امیر علیہ سنت کے قرب میں رہنے والوں کا، اراکین شورا کا، ذمہ داران کا آپ کو الحمدللہ ملے گا۔ اور یہ ادب جو ہے نا یہ بڑی نصیب کی بات ہے، ادب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو مرتبے ہیں وہ بندہ بعض اوقات پا لیتا ہے، اس لیے ادب جو ہے اس کو ساتھ میں رکھتے ہوئے ہمیں نعت خوانی کرنی چاہیے۔ مدنی رضا بھائی اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو؟ ہمارے نعت خواں بھی مجھے پتہ چلا تھا پچھلے دنوں کے اس سلسلے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پرٹیکولر ہم نعت خوانوں سے بات کرتے ہیں خاص طور پر، اور نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر الحمدللہ میں خود بھی نعت خواں ہوں اللہ کی رحمت سے۔ ویسے تو ہر عاشق رسول نعت خواں ہیں، لیکن عوامی ٹرم میں انداز میں جس کو نعت خواں کہتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، اس میں بھی میں شامل ہوں اور شامل رہنا چاہتا ہوں الحمدللہ۔ تو اللہ پاک اسی پر موت دے کے ہم اخلاص کے ساتھ نعت خوانی کرتے رہیں، مگر بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہوگا آپ کو بھی کچھ چیزیں دیکھ کر؟ بالکل افسوس ہوتا ہے، اور جب ہم سنتے ہیں میں جیسے میرے والد صاحب ایک نعت خواں، تو ہم اپنے والد صاحب سے بھی سنتے ہیں نگران ہے بلکہ جی، تو ہم والد صاحب سے بھی سنتے ہیں کہ پہلے جو دعوت اسلامی میں ایک انداز تھا نعت پڑھنے کا، نعت خوانی کا، کہ ایک خوب اندھیرا ہوتا تھا اور اندھیرے میں بغیر مائک کے نعت پڑھی جاتی تھی۔ یہ بھی ہوتا تھا بڑے بڑے محفلوں میں بغیر مائک کے کیسے ہم پڑھیں؟ سوچتے ہیں تو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم تو بغیر مائک کے کیسے پڑھیں۔ مدنی بھائی اب بھی ایسا ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے، ابھی ہوتا بالکل ہوتا ہے، ہے۔ میں باقاعدہ ایسی محفلوں میں شرکت کی ہے میں نے، لیکن وہ ہے نا کہ کمی ہو جاتی ہے کسی چیز میں۔ وہ کچھ چند ایسے ہیں جن کے یہاں پہ ہوتا ہے، باقی تو اب انداز تبدیل ہی ہو گیا، لیکن پھر بھی دعوت جو اسلامی میں انداز نہیں تبدیل ہوا ہے، دعوت اسلامی نے جو انداز اور دیا ہے، آپ بات کر رہے ہیں جی الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک بڑا بہترین انداز دیا ہے کہ اس انداز سے آپ نے نعت خوانی آپ دیکھیں اب شادیاں ہوتی ہیں تو میں تو دیکھتا ہوں جو مدنی ماحول سے تھوڑا بہت بھی وابستہ ہے نا، یا وابستگی برائے نام ہے، ان کی شادیوں میں بھی اجتماع ذکر و نعت کا ایک ذہن ملتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اجتماع ذکر و نعت نہیں کر سکتے تو افسوس کرتے ہیں، یار پیسے نہیں تھے اور اتنا ہمارے پاس نہیں تھا۔ میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی نعت خوانی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ فیملی کے ساتھ نعت خوانی کر لو، آپ کی امی ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں، اور با پردہ انداز میں آپ مل کے فیملی میں 12 اسلامی بھائی بچے وغیرہ مل کے محفل کر لیں۔ تو محفل کے لیے ضروری ہے کہ ہال خریدیں اور پورا ساؤنڈ سسٹم لگے، محفل کا مقصد برکت لینا ہے تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی نعت خوانی تھی، تو اسی طرح کی تھی کہ گھر کے سب بچے اور ہم سب بیٹھے تھے، تو ایک نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، ابو نے بھی نعت پڑھی، پھر آپ سب پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو ایک انداز اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گھر میں بھی بندہ نعت خوانی کرتا رہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نعت خواں مشہور ہے اور بڑی دنیا میں گھوم پھر رہا ہے، نعتیں پڑھ رہا ہے، مگر اپنے گھر والوں کو کبھی نعت نہیں سنائی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر میں کیا، اچھا بعض تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے، کہ گھر میں گانے گنگنا رہے ہوتے ہوں گے، جی جی ایسے بھی ملتے ہیں، بعضوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں گانے گنگناتے ہیں اور یہ سب ہے، باہر نعتیں پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ایک بڑا برا امیج خاص طور پہ مذہبی لوگوں کا یا نعت خواں کا پڑتا ہے، یار دیکھو باہر یہ نعتیں سناتا ہے، گھر پہ نعت نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا ایک نعت خواں باہر نعتیں پڑھتا ہو، گھر میں نماز نہیں پڑھتا ہو، یہ زیادہ برا اثر پڑے گا۔ نعت خواں کو خاص طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک نمازی تہجد گزار ہوگا۔ ایک شخص ایک نعت خواں کے پاس آیا، مجھے کسی نے بتایا، اور ان سے اس کا حسن زن ایسا تھا، کہا حضرت میری نانی بہت بیمار ہے، آپ آج تہجد میں میری نانی کے لیے دعا کیجئے گا۔
تو اس کا حسن زن یہ تھا کہ نعت خواں ہے چونکہ تو یہ تہجد بھی پڑھتا ہوگا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نعت خوانوں کے لیے بھی لوگوں کا بڑا اچھا حسن زن ہوتا ہے. تو جب لوگوں کا گمان اچھا ہو جائے آپ کے لیے تو آپ کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور آپ کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے. چاہے آپ کسی بھی ملک سے ہوں, کسی بھی شہر سے ہوں اور کسی بھی تنظیم تحریک کے ساتھ آپ جب نعت خوانی اور عشق رسول کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں تو بینگا مسلم تو ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں, لیکن نعت خواں کا, علماء کرام کا یہ اپنا اپنا منصب اور مرتبہ ہوتا ہے, پھر وہ اپنے اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں. الحمدللہ سلسلہ ترانے مصطفیٰ کے جاری ہے, مصطفیٰ کے ترانے بھی سن رہے ہیں, سننے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیں گے. کالز آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اور آج کا سوال کیا ہے ہمارے ناظرین جس کے لیے کالز پر جواب دیں گے, اگر ہمارے ڈائریکٹر صاحب دکھائیں آج کا کیا ہے ٹاسک جو ہم سوال ایک دیتے ہیں ذوق نعت سے ہمارے ناظرین کے لیے. سوال بتائیے یہ کس کا شعر ہے؟ واہ بڑا پیارا شعر ہے, آپ نے بتانا ہے. بگڑی تقدیر ابھی سنور جائے, دیر ایک جنبش قلم کی ہے. کیا بات ہے, تقدیر سنور جائے, ایک جنبش قلم ہو جائے, جو یہ کس کا شعر ہے آپ نے بتانا ہے بائی کالز کر کے بتائیں گے. بگڑی تقدیر ابھی سنور جائے, دیر ایک جنبش قلم کی ہے. مدنی رضا بھائی سے نہیں پوچھیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے مہمان ہیں. میں گیس کر سکتا ہوں. اچھا گیس آپ سے آخر میں کروائیں گے جب ہمارے ناظرین نے بھی ان کی بھی کچھ کالز لے لی ہوں گی. تھوڑی دیر لگاتے ہیں انشاءاللہ. آج کا جو شعر ہے وہ بھی بڑا پیارا شعر ہے جو آپ کو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے بھی اور سنائیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی, تینوں کام انشاءاللہ کریں گے. آئیے شب برات نزدیک ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند اشعار حمد پاک کے مناجات کے کچھ اشعار مدنی رضا بھائی کی آواز میں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب, کب گناہوں کے مرض سے میں شفا بنوں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب, عفو کر اور صدا کے لیے راضی
تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، شب برات قریب ہے، ابھی سے اپنے معاملات کو ہمیں درست کر لینا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں میں سے ہمیں نہیں رہنا جن کی شب برات کو بخشش نہیں ہوگی، خاص طور پر جن کے بارے میں کہا گیا جو سود خور ہوں گے، والدین کے نافرمان ہوں گے، جادوگر، قاتل اور قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا، وہ مسلمان جو آپسی نفسانی رنجش کی وجہ سے تعلق توڑے بیٹھے ہوں گے تو انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بخشے جانے والوں میں سے بنا دے۔ اور اس رات اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم برستا ہے، شب برات نزدیک ہے، کئی ملکوں میں کل اور کئی ملکوں میں پرسوں شب برات ہے۔ آپ ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ کچھ کالز بھی شامل کریں گے، مجھے بتائیے گا کالز ریڈی ہو جائیں تو جی کچھ کالز دے دیجئے، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں محمد راشد اتاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، جب میں اجتماع سے آتا ہوں نا تو مجھے آپ کے سلسلے کا انتظار رہتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا نام بڑا خوبصورت ہے اور بڑی بڑی پیاری پیاری نعتیں سنائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک سب مدنی چینل والوں کو خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اجتماع سے آتے ہیں پر میری ایک مدنی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ اشراق چاش تک ہوتا ہے، تو آپ پوری رات قیام کر لیا کریں۔ ہمارا سلسلہ تو موبائل پر یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، صحن مسجد میں جا کر اسے دیکھ لیا کریں۔ تو اگر پوری رات آپ رہنے کی کوئی صورت کریں گے ہفتہ وار اجتماع میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی عاشقان رسول ٹھہریں اور پوری رات کی ترغیب امیر علیہ سنت دیتے ہیں نا، تو کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے تہجد بھی مل جاتی ہے، بعض اوقات اشراق چاش کے نوافل جمعے کے دن مل جائیں گے۔ تو یہ ایک مدنی التجا ہے، باقی آپ نے حوصلہ افزائی کی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کال۔ سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ ترانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری ہے۔ سلسلے کے اندر اشفاق بھائی اور مدنی رضا بھائی کی آمد مرحبا۔ مدنی رضا بھائی کی بارگاہ میں عرض کے ایک کلام سنا دیجیے۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ اگلی کال۔ میری نعت خواہ سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیجیے، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ انشاءاللہ اگلی کال۔ مجھے وہ والی نعت سننی ہے، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، معراج شریف کے حوالے سے آپ نے کلام سننا تھا۔ ایک کلام جو اس ہفتے کا کلام ہے آپ کو کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم سناتے ہیں، جو اس ویک انشاءاللہ چلیں گا بھی، اور بڑا پیارا شب برات کے حوالے سے خصوصی کلام ہے، تو کلام کی ریلیزنگ ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ سے کیا کریں گے۔ جی ایک کال اور دے دیں۔ قبلہ اعلیٰ حضرت کا کلام وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں، تیرے دن اے بہار کہتے ہیں، خدا سنا دیجیے۔ کلام سننے ہیں، دیکھیں ناظرین کو کلام سننے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو ماشاءاللہ سلمان مدنی بھائی فرماتے ہیں، یہ بھی کلاموں کی فرمائشوں سے بھرا رہتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں اس میں سنا رہے ہوتے ہیں نعتیں۔ نعتیں سننے کا جو ذہن ہے نا، وہ تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے نعت پڑھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک لوگ ہیں انشاءاللہ نعت پڑھیں گے، بلکہ جنت میں بھی نعت خوانی ہوگی وہ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ نعت پڑھنا بھی ہے۔ بے شک صحیح فرما وہ رہے ہیں۔ نعت سنتے رہتے ہیں، نعت پڑھتے رہتے ہیں، تو عشق رسول میں عشق رسول میں اضافہ بھی ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، اور بعضوں کو تو ایسی اس کی جو ہے نا وہ چس لگ جاتا ہے، وہ چس کہتے ہیں پنجابی میں غالباً، کہ وہ ایسی زبان پہ وہ رچ بس جاتی ہے، نعت نہیں سنیں گے نا ان کو نیند نہیں آئے گی۔ بالکل نیند میں بھی ان کو نعت وہ ہینڈ فری میں لگا کے بات سوتے ہیں کہ نعت سنتے سنتے نیند آتی ہے۔ تو بعض مدنی منع یا منیاں ان کو ان کی امی نعت سنائے گی تو وہ سوئیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب تو کیا بات ہے، موبائل میں لگا موبائل میں دیتے آ ہیں تو وہ اور بچے سن رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اور سنتے سنتے ہی سوتے ہیں۔ سنتے اچھا ورنہ ایسا سوتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے گھر میں ایسا ہوگا؟ جی جی ہے، ماشاء میں نے اللہ، دیکھا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے والد صاحب بھی مدنی چینل پر آتے ہیں، حاجی شبیر۔ جی شبیر بھائی یوں تو دیکھنے میں
بڑے سخت مزاج معلوم ہوتے ہیں. اب وہ ہے نا ماشاءاللہ روب والی شخصیت. ہمارے ساتھ تو بڑے میٹھے ہیں, نرم ہیں. گھر میں کیسے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ گھر میں بھی ماشاءاللہ بہت میٹھے پیار کرنے والے ہیں. اور مطلب ایک دوست ہوتا ہے نا, اچھا, وہ دوست ہیں ہمارے. دوست والی شخصیت. ایسے ہی ہیں کہ بس. واقعی ایسے ہی ہیں. باہر بھی بڑے خوش اخلاق ہیں, لیکن وہ ہے کہ نا بغیر کچھ بات کیے بندہ اس وقت تک تو روب میں ہوتا ہے. بات کے بعد بھی روب ہوتا ہے, لیکن وہ ایک محبت والا روب ہوتا ہے. جی وہ کبھی مار بھی پڑی ہے آپ کو ابو سے؟ ایک دفعہ پڑھی. اچھا پڑی ہے. میں یہ نہیں پوچھتا کیوں پڑی ہے, وہ آپ دونوں کے درمیان آپ رکھیں. اور باپ کی مار بھی پیار ہی ہوتا ہے. اگر مار بھی کبھی کبھار ایسا ہو, کبھی کوئی ایک آدھ چپٹ مار ایک ظلم کے لیے نہیں ماری جاتی. ظاہر ہے وہ ظلم والی حد میں جائے تو اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی. وہ ایک شریعت کا دائرہ ہوتا ہے, اس کے اندر ہی یہ کیا جا سکتا ہے, تو اس کی پھر وہ الگ تفصیلات ہیں. لیکن وہ میں سمجھ گیا کیا ہوگا, اور باقی جو ہے کچھ نہیں سمجھا وہ سمجھنا نہیں چاہتا میں, وہ آپ دونوں آپس میں رکھیں. ٹھیک ہے, بہرحال اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے اور یہ دوستانہ اور اچھا رہے. کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہا گیا ہے کہ باپ سے زیادہ بندہ دوست کو جو ہے نا ترجیح دے گا. ترجیح باپ سے زیادہ دوست کو دے گا. اور جب باپ ہی دوست بن جائے تو اس سے اچھا کیا ہوگا؟ جب باپ ہی دوست, باپ ہے باپ دوست ہے, تو بہت اچھا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ہمارا ماحول مدنی ماحول میں ایسا میں نے دیکھا ہے کافی الحمدللہ. ہمارے والد صاحب بھی ہمارے دوستوں کی طرح ہیں, تو اس طرح ہونا چاہیے کہ محبت کے ساتھ اور ایک روب کے ساتھ پیار بھی ہو, اور ایسا انداز ہو کہ اولاد والدین سے بات کرتے ہوئے اور کوئی اپنی راز وغیرہ کو بھی شیئر کرتے ہوئے گھبرائے نہیں. ایسا ہونا چاہیے. آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں؟ وہ تو بچے بتائیں گے. بچے بتائیں گے. چلیں, بچوں سے اب کیسے پوچھیں, ہم نے کوئی راستہ تو اختیار نہیں کیا. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ بھی آپ کا وقت بچپن ہی سے گزرا ہے. جب سے آپ نے آنکھ کھولی ہے تو مدنی ماحول ہی دیکھا ہے, کہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب غالباً 80s سے ہی مدنی ماحول میں آ گئے تھے. اور میں سفر میں ہوتا تھا, ابھی افریقہ کے سفر پہ ہم گئے تھے, تو عبدالحبیب بھائی جگہ جگہ شبیر بھائی کا ذکر کرتے تھے کہ اس جگہ پہ شبیر بھائی جو ہے نا ہمارے ساتھ پہلے آئے تھے. پہلی بار ہم شبیر بھائی کے ساتھ آئے تھے, ہمارے نگران شبیر بھائی ہوتے تھے, پہلا بیان یہاں شبیر بھائی نے کیا تھا. تو میں حیران ہوتا تھا یار کتنی پرانی بات ہے یہ. خاص طور پہ وہ افریقہ کی کنٹریز میں بھی کچھ ممالک میں مدنی کاموں کے آغاز میں آپ کے والد صاحب آگے ہوتے تھے. تو آپ نے بھی یہ زمانہ بچپن ہی سے دیکھا ہوگا کہ والد صاحب مدنی قافلوں میں جا رہے ہیں اور مدنی قافلے آ رہے ہیں, تو اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں بھی ماشاءاللہ آپ کے گھر سے ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس طرح سے آپ نے آنکھ کھولی تو امیر اہل سنت کی باتیں اور ان کی محبتیں آپ نے دیکھی. تو کچھ امیر اہل سنت کے ساتھ کا کوئی یادگار واقعہ, کوئی قصہ یا کوئی دلچسپ بات ہو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں آپ. یادگار اس وقت کا تو کوئی خاص یاد نہیں ہے. اچھا, یاد نہیں ہے یا ابھی سلسلے کے جیسے پریشر میں یاد نہیں آ رہا ہے؟ آپ نے ایسے اچانک پوچھا ہے, پہلے بتا دیتے. پہلے بتا دیتا میں, ٹھیک ہے, میری غلطی ہے ویسے. تو ایسے امیر اہل سنت کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب اجتماع میں آتے تھے ابو کے ساتھ, جی, تو امیر اہل سنت کی پہلے عادت یہ تھی کہ اجتماع ختم ہوتا تو باہر جیسے اسلامی بھائیوں کو دیدار کرانے کے لیے تشریف لاتے تھے. تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر اور امیر اہل سنت میں ہوتا تھا اور وہ 2-3 اور بچے ہوتے تھے, تو ہمیں اندر وہ گیلری کے اندر لے کے آتے تھے, اور ادھر سے پھر کہیں پس نہ جائیں عوام میں, ایسا بھی ہوتا ہوگا نا؟ نہیں, اوپر جو اپنے جو نہیں محبت بھی ہے اس میں اور آپ لوگوں کا بچاؤ بھی ہے نا. چھوٹے بچے بعض اوقات رش میں وہ پس بھی جاتے ہیں. جی بالکل, وہ منچ پہ اوپر والی جگہ پہ آتے تھے. میں نے پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں جی جو بہت ہی لو ریزولیشن کی, مگر اس میں کچھ آپ کی بھی تصویریں آتی ہیں 12ویں کے اجتماعات میں. اور تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ بچپن ہی سے ان بزرگوں کی سرپرستی, شفقتیں اور محبتیں آپ کو ملی, اور پھر وہی مدنی منوں اور بچوں سے پیار کرنے کا جو انداز ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ چھوٹے مدنی منوں سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے. اور یہی چیز ہم امیر علیہ سنت میں بھی صدقہ مصطفیٰ ایک واقعہ ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چل مدینہ کے قافلے بنتے تھے, تو اس میں جو اندر ترکیب ہوتی تھی, تو ہم 2 تھے. مجھے ایک نے بتایا تھا کہ آپ تھے اور اویس بھائی نگران شورا کے داماد جو ہیں, وہ آپ دونوں. آپ کا واقعہ بھی آپ کو ہی بتایا کسی نے؟ جی کسی نے بتایا. آپ بہت چھوٹے ہو؟ بہت چھوٹا تھا, یہ یاد ہے کہ وہ اس وقت یہ ہوا تھا, لیکن کون تھا ساتھ میں اور یہ سب نہیں پتا. اچھا. اب امیر علیہ سنت کے بعد ہم کھڑے تھے, اس وقت میں نے رنگین سوٹ پہنا ہوا تھا. امیر علیہ سنت یہ رنگین شاہ ہے. اچھا
اب وہ اس وقت تھوڑا سا ہوا کہ پھر چل مدینہ کی ترکیب بن رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ پاپا یہ 2 بچے بھی تو ہیں، ان کو بھی، تو بولا یہ تو رونا بھی نہیں، میمنی میں بولا یہ روتے بھی نہیں ہیں، روتے بھی نہیں ہیں. اچھا امیر علیہ سنت نے یہ بولا ہے روتے نہیں، اور دونوں رونا شروع. اللہ اللہ اللہ. پھر اس کے بعد وہ ترکیب ہوئی. بعد میں جس نے بتایا تھا انہوں نے یہاں تک بتایا کہ میں نے آپ کو ایک کیسٹ گفٹ کی تھی. اس کیسٹ کا نام بھی ان کو یاد تھا. وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کیسٹ والے بابا کے نام سے مشہور، ہاں بس میں اور بسوں میں وہ انتقال ہو گیا ان بزرگ کا. ایسے ماشاءاللہ شفقت فرمانا امیر علیہ سنت کا. اور کیا پھر ہو گیا چل مدینہ. پھر بس اس وقت ہو گیا تھا. پھر آپ ساتھ میں گئے تھے چل؟ نہیں اس وقت یہ فرمایا تھا آپ چھوٹے ہیں ابھی. اچھا سلسلہ نہیں بن سکا. چلیں اللہ پاک آپ کو نصیب کرے. ابھی بھی چل مدینہ کا دروازہ تو کھلا ہے. اس سال بھی کیا پتہ اور آپ کا سلسلہ بن جائے. ہمارے لیے بھی اب دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ. دعا فرمائیں. آمین. آج جو کلام ہم نے ریلیز کرنا ہے آپ کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیے اب دکھاتے ہیں. کون سا پیارا سا کلام ہے شب برات کے حوالے سے آپ سنیں. پھر جب انشاءاللہ لوٹ کر آتے ہیں تو آپ کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے, آپ کے سوالات کے جوابات بھی لیں گے, اور ایک پیارا سا شعر اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میری توبہ قبول ہو, میری توبہ قبول ہو گیا تجھ سے خدا ناراض. قبر سن لے آگ سے جائے گی بر, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں, ورنہ سزا ہوگی کڑی. کرم کی آتی ہے ایسی بہار توبہ سے کہ پھول بنتے ہیں فطرت کے ہار توبہ سے. کرم کی آتی ہے ایسی بہار توبہ سے کہ پھول بنتے ہیں فطرت کے ہار توبہ سے. ضیاء عفو سے ذرے بھی جگمگاتے ہیں, ضیاء عفو سے ذرے بھی جگمگاتے ہیں. عروج دیتا ہے پروردگار توبہ سے, عروج دیتا ہے پروردگار توبہ سے. کرم کی آتی ہے ایسی بہار توبہ سے کہ پھول بنتے ہیں فطرت کے ہار توبہ سے. رضا مولا کا ملتا ہے اس کو پروانہ, رضا مولا کا ملتا ہے اس کو پروانہ, کہ جس کی آنکھ ہوئی اشک بار توبہ سے, کہ جس کی آنکھ ہوئی اشک بار توبہ سے. کرم کی آتی. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام. اس مکمل کلام کو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر جا کر نعت پروڈکشن کے چینل پر, یہ دعوت اسلامی کی اسپیسیفکلی نعتس کا چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. اس میں آپ کو یہ کلام انشاءاللہ مکمل مل جائے گا. اس کے علاوہ بھی یہ کلام وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر چلتا رہے گا. اس کو ضرور سنیے, اس کو شیئر بھی کیجئے, اور انشاءاللہ ہم ہر ہفتے آپ کو اس طرح کے پیارے پیارے کلام بھی اس سلسلے کے ذریعے دیتے رہیں گے, اور مدنی چینل کے ساتھ آپ وابستہ رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, اس کی برکتیں لیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی مدنی ماحول بنے گا, اور آپ کے بچوں میں بھی نعت خوانی
قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کا جذبہ بنے گا، ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اپنی اولاد سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھر میں دین کا پیغام عام ہو جائے تو دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ضرور بنتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہاریں، یہ چراغاں جو ہو رہا ہے کائنات میں، دعوت اسلامی کا اس میں کتنا بڑا سپورٹ اور رول ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مدد حاصل ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے لگائے ہوئے اس باغ کو آج اللہ کی رحمت سے کم و بیش صرف 38 سال کے لگ بھگ کچھ عرصہ ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی خوشبو کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور دعوت اسلامی جو ایک چھوٹی سی تحریک کے طور پر شروع ہوئی تھی، آج دنیا کے 200 ممالک میں پہنچ چکی ہے، اور آج دعوت اسلامی بلینز میں خرچ کر رہی ہے۔ اتنا بڑا اس کا بجٹ ہے اور اتنی بڑی تحریک بن چکی ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صرف ایک آپ کے سامنے یہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا رزلٹ ہے مدنی چینل، اور اس کا صرف ڈیلی کا خرچہ جو ہے وہ پاک روپیز میں تقریباً 15 سے 17 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے۔ یہ ایک دن میں خرچ ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مزید 100+ شعبہ جات ہیں، ان کا ایکسپنس خود غور کر لیجئے کہ کتنے ہوں گے۔ دعوت اسلامی کے اس وقت صرف امپلائیز دیکھیں تو 25,000 امپلائیز ہیں، جن کی اپروکس اگر آپ تقریباً تنخواہ سیلری اگر لگائیں تو وہ ایک بندے کی اپروکس اگر تنخواہ منیمم آپ 20,000 روپے بھی سمجھیں تو ایک ماہ کی تنخواہ جو دعوت اسلامی والوں نے دینی ہوتی ہے وہ 50 کروڑ روپے بنتی ہے۔ 50 کروڑ یعنی لگ بھگ ایک دن گزرتا ہے تو دعوت اسلامی کو 1.5 کروڑ روپے یہ تنخواہ دینی ہوتی ہے۔ 15 ملین روپیز یہ دعوت اسلامی کو ایک دن میں لگ جاتے ہیں۔ ایک ماہ کے اندر 50 کروڑ روپے سمجھیں آپ یہ سیلریز میں پے کرنے ہیں، اور ایک سال کا آپ نکالیں تو 6 بلین روپیز تو یہ ہو گئے سیلریز کے جو 25,000 امپلائیز کو دینے ہیں، اور اگر بونس آپ ایڈ کر لیں تو یہ 6.5 بلین یہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے عطیات، اپنے ڈونیشنز، اپنی زکوٰۃ وغیرہ یا اپنے رشتہ داروں کو دینے کے بعد جو بچ جائے دعوت اسلامی کو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا جو دین کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی دنیا کو بھی بہتر کرے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس صدقے کا ثواب ضرور ملے گا۔ آئیے ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ www.dawatislami.net چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے۔ دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے۔ جیسے ہی عبارت ختم ہوگی، آخر میں موجود پروسیڈ فار پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے۔ چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا۔ اس فارم کو مکمل پر کیجئے۔ صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے۔ جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے۔ لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی۔ آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے، اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں۔ اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے۔ جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپس کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فل کرنے سے رہ تو نہیں گیا۔ اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمٹ پر کلک کیجئے۔ اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانڈ سلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منتھ ایئر لکھیں اور پھر ویریفیکیشن کوڈ ڈالیں۔ آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے۔ ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کھل چکا ہے۔ اس میں آپ کی ادا کی گئی رقم کی تفصیل موجود ہے جسے آپ
بطور رسید اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آپ نے کامیابی کے ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کنسیڈر کریں گے اور اپنے عطیات وغیرہ کے لیے دعوت اسلامی کو چنیں گے، اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائشیں بھی کچھ آئی ہوئی ہیں، کچھ ہو جائے فرمائشوں میں سے، ہمارے ناظرین کی دلجوئی بھی فرمائیں۔ لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، یاتی نذیروں کا فی نظر، البحر علا والموج طغى، البحر علا والموج طغى، من بك سو طوفان ہوش روبا، من بك سو طوفان ہوش روبا، منجھ دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، منجھ دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، یاتی نذیروں کا فی نظر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے رہتے تو مزہ آ رہا تھا، بہت اچھا۔ خیر، مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے ترانے مصطفیٰ کے، اور ہم نے ایک شعر آپ کے لیے پیش کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کس کا ہے۔ اگر اس حوالے سے بھی کچھ کالز ہیں تو شامل کر لیتے ہیں۔ منصور اطاری سرائے تھارا، یہ کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اچھا، شعر کون سا ایک بار اسکرین پر بھی دکھا دیجیے گا اور کالز بھی چلاتے رہیں۔ اچھا، ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، شعر چلا دیں پھر۔ یہ شعر ہے، بگڑی تقدیر ابھی سنور جائے، دیر ایک جنبش قلم کی ہے۔ کس کا شعر ہے ہم نے پوچھا تھا، ایک ویور نے تو بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ چلیں بھائی اگلی کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر جواب ہے تو۔ محمد ارشد عطاری ضیا کوٹ سے عرض گزار ہوں۔ پیارے اشفاق بھائی، یہ شعر جو مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھا گیا ہے، یہ میرے شیخ طریقت، میرے پیارے پیارے مرشدی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ ماشاءاللہ، چلیں بھائی دیکھتے ہیں کس کا جواب درست ہے، ابھی آنے دیں جواب۔ جی اچھا، چلیں بھائی، مدنی رضا بھائی آپ کیا کہتے ہیں، کس کا یہ کلام، کس کا؟ امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت۔ کلام کون سا ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی۔ واہ بھائی، میں نے آپ سے پہلے سے ہمارا کوئی طے نہیں تھا، میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ میں گیس کر سکتا ہوں۔ آپ نے گیس ہی کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، نہ آپ کے سامنے چنا ہے۔ یہ ہمارے مدنی رضا بھائی کا جواب بالکل درست ہے، اور دوسرے کالر انہوں نے درست جواب دیا، پہلے کالر غلطی پر تھے۔ یہ شعر ہے، بگڑی تقدیر ابھی سنور جائے، دیر ایک جنبش قلم کی ہے، ہمارے شیخ طریقت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا زبردست کلام، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، اس کا یہ شعر ہے۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، وسائل بخشش یا امیر اہل سنت کی نعتیہ تحریر پر مشتمل دیوان ہے۔ آپ اسے اپنے پاس ہو سکے تو رکھیں اپنے موبائل میں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ٹائم ملے پڑھتے رہا کریں، تو اس سے بھی ترانے مصطفیٰ کی گنگناتے آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت شعر وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ہم، اور اس سلسلے میں اس کو شامل کریں گے، جس کی کچھ وضاحت اور اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں۔ تیار ہے تو وہ بھی دکھائیے ناظرین۔ آج کا جو شعر ہے کون سا ہے؟ یہ شعر ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس میں سے لیا ہوا۔ اس کلام کو تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، شاید یہ شعر نہ سنا ہو۔ شعر یوں ہے، جاگ سنسان بن ہے رات آئی،
जाग सुनसान बन है रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। देखें इसमें भी फिरते हैं आखिर में आ रहा है, वो सुए लालाजार फिरते हैं। आला हज़रत असल में नसीहत फरमा रहे हैं, इसका कुछ माना समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए सुनने वाले, ए मुसलमान भाई, तू जाग, तू क्यों सो रहा है? सुनसान बन है, बन कहते हैं जंगल को, यानी बड़ा सुनसान माहौल है, जंगल सुनसान है, कोई तेरा सामान लूट ना ले, कोई तुझे खा ना जाए, कोई तेरा ईमान बर्बाद ना कर दे। और फिर सुनसान जंगल भी है और रात भी आ चुकी है। दिन होता है तो बंदा अभी टेंशन थोड़ी सी कम होती है, रात में टेंशन ज्यादा होती है। तो ये गोया इस्तिआरे में सब बात, इशारे में सब बात हो रही है कि हालात कितने खराब हो गए हैं, फितने बढ़ते जा रहे हैं, तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात और अलग अलग बातें और दीन ईमान खराब करने वाली चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो सुनने वाले, सोने वाले, जाग जा, बन सुनसान है, रात आ चुकी है। गुर्ग कहते हैं भेड़ियों को, भेड़िए को, और कह रहे हैं जंगल का हाल यह है कि गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं, यानी शिकार करने के लिए भेड़िए तलाश कर रहे हैं कि किसका ईमान बर्बाद कर दूं, किसको खा जाऊं, किससे उसका दीन ले लूं, किसको बेअमली की तरफ ले जाऊं, किसको जुए में मुब्तला कर दूं, किसी को सूदखोर बना दूं। ये शैतानी भेड़िए, शैतान नुमा इंसान भेड़िए, ये सब लगे हुए हैं और अपना शिकार तलाश कर रहे हैं। खबरदार, अगर अपने आप को ना बचाया, अगर अच्छी सोहबत ना इख्तियार की, अगर अच्छे काम ना शुरू कर दिए, अच्छों से वाबस्ता ना हुआ, तो कहीं तेरा शिकार ना हो जाए। ये बड़े प्यारे अंदाज में आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो नसीहत की है, मेरे तमाम नाजरीन इसको समझें और इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें मिलेंगी। कितना प्यारा शेर है। फिर एक बार आइए, अब इसको तर्ज में भी सुनते हैं और इसको आप समझ चुके हैं, आप अब इसको जरा फील कीजिए कि मेरे इमाम मुझे नसीहत फरमा रहे हैं, शब बरात भी करीब है। आइए अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, सरकार के दामन में छुप जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नियत करते हैं इंशाअल्लाह अब नमाज कज़ा नहीं करेंगे, अब रोजे नहीं छोड़ेंगे, अब ज़कात पे डंडी नहीं मारेंगे, अब इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारेंगे। अगर ऐसा ना किया, अगर बचने की तदबीर ना की, तो सुन लें कि गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। भेड़िए हमारे ईमान के ताक में फिरते हैं कि किसी तरह हमें खा जाए, हमारा शिकार कर लें। अगर बचना है दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, ये भी एक ज़बरदस्त जरिया है कि हमारा ईमान इसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से महफूज हो जाएगा। इस शेर को तर्ज में सुना दें और फिर वो सुए लालाजार भी जोड़ लें इसमें। जाग सुन पर रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं, तेरे दिल बहार फिरते हैं। माशाअल्लाह, एक ज़बरदस्त शेर आपने सुना और समझा, सिलसिले की बरकतें हासिल की आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बात हो रही थी मदनी रज़ा भाई से कि माशाअल्लाह बचपन ही से नात शरीफ और मदनी माहौल और सुन्नतों भरे इज्तिमात में शिरकत के सिलसिले रहे। तो सबसे पहली नात जो आपने पढ़ी हो कोई, वो भी याद है आपको? बचपन ही से नात ख़्वानी का सिलसिला तो हो रहा है, अगर आपको याद है तो वो आप हमारे नाज़रीन को एक शेर सुनाएं जो बचपन में स्कूल वगैरह में आप पढ़ते थे। बचपन में एक कलाम, वो मुझे दर पे फिर बुलाना मदीने वाले, ये कलाम बहुत ये ज़्यादा भी और ये ज़्यादा आप यही पढ़ते पढ़ते रहते थे माशाल्लाह। वैसे अनकरीब आपका एक नया कलाम भी आने वाला है स्टूडियो वर्जन में, तो मेरा ख्याल है आप वो सुना दें हमारे नाजरीन को, इसका एक शेर, फिर इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। सुना देना, कोई मसला तो नहीं है, थोड़े दिनों बाद तो आ ही जाएगा, आप अभी सुना दें। आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं,
آپ سا کوئی نہیں، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگرو مغ پتہ ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگرو مغ پتہ ملتا نہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، آپ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے انتظام کیے ہوئے ہیں، مدنی چینل بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے کورسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی کورس وغیرہ کیا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ، کون سا؟ مدنی قافلہ کورس کیا تھا، اچھا، کب کی بات ہے یہ؟ ابھی ریسنٹلی کیا ہے؟ تقریباً 2012 میں۔ 2012 میں، ماشاءاللہ۔ مدنی قافلوں میں سفر بھی آپ کا اس وجہ سے شاید بڑھ گیا ہو، رہا۔ یا ہوتا رہتا ہوگا مدنی قافلوں میں سفر، نہیں کرتے تو چلیں آج سے نیت فرما لیں۔ اس کے علاوہ کوئی کورس، اعتکاف وغیرہ کے سلسلے رہے ہوں گے؟ اعتکاف بھی کیا ہے لیکن ابھی نہیں ہے۔ اچھا، 1 ماہ کا اعتکاف ہوا؟ نہیں، اس بار نیت کر لیں، ہو سکے تو، انشاءاللہ۔ ورنہ جتنا وقت ہو سکے یہاں گزارے۔ ماشاءاللہ آپ بزنس کرتے ہیں والد صاحب کے ساتھ، تو آپ کے لیے تو ایزی ہے، سہولت بھی ہوگا، یا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات؟ ہاں؟ کوشش کریں 1 ماہ کے لیے نیت کر لیں تو امیر علیہ سنت بھی بڑے خوش ہوں گے انشاءاللہ، والد صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں اختتامی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے، خاص طور پر نعت خوانوں کے لیے، وہ بھی ایک تعداد سن رہی ہوتی ہے، کیا پیغام دیں گے، کیا مدنی پھول دیں گے؟ ایک مدنی پھول تھا ذہن میں، پڑھا بھی تھا ایک جگہ پہ، بہت اچھا لگا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا خوش رہیں گے۔ واہ، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا خوش یعنی رہیں گے۔ یہ کہہ لیں ٹوہ میں نہ پڑے۔ کسی کی ٹوہ میں نہیں پڑنا، ٹوہ میں پڑیں گے تو غیبتیں، پھر حسد اور طرح طرح کی جو گناہوں کی بیماریاں ہیں وہ بھی لگتی رہتی ہیں، تو اس میں بہت سارے درس شامل ہیں، صحیح ہے، تو ایک مجموعہ بنا کے یہ پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر نعت خوانوں کے لیے بھی اس میں درس ہے نا، بالکل۔ نعت خواں بھی بعض اوقات اس طرح کے اس میں پڑ جاتے ہیں، شیطان تو سب کے ساتھ ہے، تو کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، تو بعض اوقات اس ٹو میں پڑھتے ہیں، یار وہ کتنے پیسے لیتا ہے، وہ پیسے مانگتا تو نہیں ہے، لفافہ لیتا ہے کہ نہیں، کسی کی ٹو میں کیوں پڑھیں، آپ اپنی اصلاح کیجئے، اور خواہ کسی کے چغلیوں میں پڑھنا، غیبتوں میں پڑھنا، ہر فیلڈ میں چونکہ خرابیاں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت کا ایک اور مدنی پھول میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو وہ اس میں اگر جوائن کر لیں کہ ہم کرنے والے کام کریں اور یہ جو کام ہے ان کو چھوڑ دیں، ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو ایک زبردست اجتماع ہونے والا ہے شب برات کے حوالے سے، عصر کی نماز کے بعد ہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف وغیرہ کا، نفلی اعتکاف کا سلسلہ رہے گا۔ امیر علیہ سنت بھی اس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، پھر دعا افطار ہوتی ہے، پھر مغرب کے بعد بھی نوافل کا، سورہ یاسین وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، پھر لنگر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی اجتماع ذکر و نعت، پھر سنت و برا بیان، پھر مدنی مذاکرہ، اور رات گئے تک یہ سلسلہ کم و بیش پوری ہی رات عبادتوں کا سلسلہ، اور پھر آخر میں سحری وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو جن سے بن پڑے وہ فیضان مدینہ میں یہ رات کم و بیش 12 گھنٹے کے لگ بھگ یہ وقت یہاں پر گزاریں، اور جو نہیں آ سکتے وہ مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس راہ
راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔